www.attableek.com, the reviver of Iman. الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. بزرگان محترم، یہ ملی جلی مجلس ہے. اس وقت ایک طرف ربیع الاول کا چاند بھی ہوا ہے، گویا ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا ہے، جس میں اس کائنات کو سجانے والا، سمجھانے والا، سلجھانے والا، اس کائنات کو راہ راست پر لانے والا، اندھیریوں کے اندر اخلاق کی روشنی کو روشن کرنے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ بھی ہوئی ہے، ولادت مبارکہ بھی ہوئی ہے. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیارا ایک جملہ فرمایا ہے. قاری صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب کی دو بعثت ہوئی، دو ولادت ہوئی. پہلی ولادت ماں کے پیٹ سے جب ہوئی تو محمد ابن عبداللہ پیدا ہوئے، اور 40 سال کے اوپر نبوت والی ولادت ہوئی تو محمد الرسول اللہ پیدا ہوئے. پہلے محمد ابن عبداللہ ہوئے، پھر محمد الرسول اللہ ہوئے. تو یہ مہینہ جو شروع ہوا، اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہاں کچھ تقریب نکاح بھی ہے. تو دل میں یہ آیا کہ میں کچھ دو چار باتیں عرض کر دوں. ہمارے حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، بہت مجھے واقعتاً بلا تکلف میں کہہ رہا ہوں کہ یہ شخصیت بیٹھی ہے. ہمیں اپنے بڑوں کی قدر نہیں ہے. حضرت مفتی اسماعیل صاحب کچھولی دامت برکاتہم العالیہ شیخ الحدیث جامعہ حسینیہ راندیر، حضرت کی ذات گرامی، یہ تو انہی لوگوں سے پوچھے جو حضرت شیخ کے خدام رہ چکے ہیں، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے. ان سے پوچھیں کہ ان لوگوں کا کیا مقام تھا شیخ کے وہاں. لیکن ہم نادانوں کو اور ہم نااہلوں کو ہماری شخصیتوں کی قدر نہیں ہوتی ہے. ویسے میں عام طور پر اکثر جگہوں پر کہتا ہوں کہ ہندوستان مردہ پرست ہے. مردہ پرست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک زندہ ہے وہاں تک کوئی قدر نہیں، اور قدر بھی کی تو کتنی پانی پھینکوا لیا یہ قدر ہو گئی، تعویذ بنوا لی یہ قدر ہو گئی. یہ بزرگوں کی قدر ہے ہمارے وہاں. اور اپنے غرض کی دعائیں کرا لی یہ قدر ہو گئی. باقی ان کے پاس جا کر اپنی تربیت، اپنی اصلاح، اپنے اندر کے عیوب رکھنا اور اپنے مزاج کو شریعت کے مطابق بنانا، اس کے لیے تو ہمارے پاس وقت ہوتا ہی نہیں ہے. میں اکثر اپنی کچھ باتیں کہا کرتا ہوں کہ ہمارا بیماری جب بدن پہ آتی ہے، اور بیماری تو اچھی ہو گئی لیکن کھانے کا ذائقہ ذرا سا بدل گیا، ٹیسٹ تھوڑا سا بدل گیا، تو ہم دسیوں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب طبیعت تو بڑی اچھی ہے، بخار بھی ختم، لیکن کھانے کا ذائقہ نہیں ہے، ٹیسٹ اچھا ہے. اچھا کھانا بھی کھایا جا رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، پانی پی رہا ہے، لیکن ذائقہ صرف نہیں ہے. تو دسیوں ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں. افسوس 50 60 70 سال کی عمر ہو گئی اور نماز کا ٹیسٹ اور ذائقہ ابھی تک نہیں آیا. لیکن ہم کسی بزرگ کے پاس نہیں گئے کہ ہمیں نماز کا ٹیسٹ نہیں آ رہا ہے، ہمیں نماز کا ذائقہ نہیں آ رہا ہے، ہمیں سجدوں میں مزے نہیں آ رہے. ہمارے اندر وہ کیفیت نہیں ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز والی تھی، جو صحابہ کرام کی نماز والی تھی. وہ کیفیت ہمارے اندر نہیں رہی. ظاہری بدن کے ذائقوں کو بنانے والے اور اس کی دواؤں کو دینے والے ظاہری ڈاکٹر ہے، تو باطنی امراض کی تشخیص کر کے اس کے دوا دینے والے یہ ہمارے بزرگان دین ہیں، یہ اکابر ہے. بہت قریب ہے راندیر، ہم سے دور نہیں ہے. ہمیں جانا چاہیے، وقتاً فوقتاً اپنے بزرگوں کی خدمت میں بیٹھنا چاہیے.
اپنے اندر کی باتوں کو رکھنا چاہیے، اپنی تربیت کرنا چاہیے، اپنی اصلاح کرنا چاہیے۔ جسم خراب ہوا، بہت بہت تو موت ہو جائے گی، اور کیا ہوگا بھائی؟ جسم خراب ہوا اور کوئی بات نہیں بن پا رہی ہے، کوئی دوا کارگر نہیں ہو رہی ہے تو موت ہو جائے گی۔ موت تو ایک لازم چیز ہے جس میں دو رائے نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر موت سے فرار اور بچنا کوئی ہو سکتا تھا تو دنیا کا سب سے بڑا مالدار ترین بادشاہ فرعون بچ سکتا تھا، جس کو 400 سال تک درد سر نہیں ہوا۔ بچتا تو وہ بچتا۔ قارون بچ سکتا تھا، دولت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں تھی، لیکن نہ دنیا کا کوئی بڑا بچا اور نہ دین کا کوئی بڑا بچ سکتا ہے۔ اگر دین کے اعتبار سے کوئی بچ سکتا تھا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہ تھی، لیکن حضرت پر بھی موت کا وقت جو ہے سختہ طاری ہوا۔ خود بخاری شریف میں روایت ہے، وفات رسول کے اندر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا، بین سحری و نہاری، میرے گود میں تھا، اور حضرت بے چین تھے، اضطراب تھا، پریشانی تھی، اور حضرت نے فرمایا یا عائشہ ان للموت سکرات، عائشہ موت کی سختی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے بڑھ کر اس کائنات میں اللہ نے کسی کو بڑا مقام نہیں دیا۔ میں جب معراج کی روایت مسلم شریف بخاری شریف میں آتی ہے تو اپنے بچوں کو پہلے ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک یہودی نے ایک مسلمان کو یوں کہا کہ دیکھو ہمارے نبی کا مقام کتنا اونچا کہ اللہ ملنے کے لیے آ گیا ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر، تجلی ہوئی، قرآن کہہ رہا ہے، اور تمہارے نبی کو تو اوپر بلایا تو اللہ خود آ جائے، وہ بڑا مقام ہوا۔ تو سامنے والے بزرگ صاحب فراست تھے، بڑا عجیب جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا چلتے چلتے کسی کو بلانا، مل لینا، یہ کمال نہیں ہے، لیکن شاہی بادشاہ کا اپنے مکان پہ دعوت دینا یہ کمال ہے۔ خیر یہ تو جواب کے لیے مسئلہ تھا، ورنہ موسیٰ علیہ السلام کا مقام بھی کچھ کم تھوڑا ہی ہے، اولو العزم پیغمبر ہے، یہ تو جواب دینے کے لیے کبھی ایسا جواب دیا جاتا ہے، ورنہ وہ ایک شاہی مقام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اولو العزم پیغمبر ہے، بڑی شخصیت ہے۔ کتنی بڑی شخصیت؟ جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے پہنچے اور بغیر اجازت کے پہنچے تو موسیٰ نے ایک تھپڑ مارا اور آنکھ نکال دی۔ صحیح ترین روایتوں میں کہ ان کی آنکھ نکال دی، اور جب آنکھ ان کی نکل گئی تو فرشتہ دوبارہ اللہ کے دربار میں پہنچا، اور اللہ کے دربار میں پہنچ کر یوں کہا کہ اللہ تو نے مجھ کو ایسے آدمی کے پاس بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا۔ تو کہا اچھا جاؤ موسیٰ کو یوں کہو بیل کی پشت پر ہاتھ رکھو اور جتنے بال تمہارے ہاتھوں کے نیچے آئیں گے اتنا جیئیں گے۔ پھر ملک الموت آئی اور یوں کہا کہ ایسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو فرمایا اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا موت تو اس کے بعد بھی ہے، 1000 بال آئے تو 1000 سال جیئیں گے، موت تو اس کے بعد بھی ہے۔ تو موسیٰ نے فرمایا جب مرنا تب بھی ہے تو پھر ابھی لے لو، اتنی تاخیر کیوں؟ البتہ مجھے بیت المقدس سے قریب کر دے، مقدس جگہ سے قریب کر دے۔ اس روایت سے علماء نے مسئلہ نکالا، فرمایا کہ اگر کوئی مقدس جگہ پر مرنے کی تمنا کرے تو شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ کوئی مدینے میں مرنے کی تمنا کرتا ہے تو شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ بہرحال اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا اونچا۔ معراج میں حضرت کو بلایا گیا، اور جب حضرت معراج میں تشریف لے گئے تو شاہی مہمان تھے، اور جب اتنا بڑا مہمان ہوتا ہے نا تو میزبان اپنے پورے بنگلے کا انٹروڈکشن کراتا ہے، یہ ہمارا بیڈ روم ہے، یہ سلیپنگ روم ہے، یہ فلاں روم ہے، یہ فلاں روم ہے۔ حضرت تعالیٰ شان ہو بھی اپنے پیغمبر کو لے کر فرشتوں کو بھیج رہے، ذرا بتاؤ نا ہماری جگہ، یہ ہمارا شاہی مہمان خانہ ہے جس کو جنت کہا جاتا ہے، اور یہ ہمارا شاہی جیل خانہ ہے جس کو جہنم کہا جاتا ہے، اور یہ ہمارا ایک مقام ہے، یہاں پر قلمیں چلتی ہے، اور حتیٰ کہ نبی کو تقدیر کے لکھنے کی قلم چل رہی تھی، اس کی آواز کی سرسراہٹ بھی سنائی کہ یہاں تقادیر لکھی جاتی ہے، مقدرات لکھے جاتے ہیں، تقدیریں لکھی جاتی ہے۔ تو کیسا شاہی مہمان تھا حق تعالی شانہ کا، کیسا اونچا مہمان تھا حق تعالی شانہ کا، لیکن اس کے باوجود کیا حال ہے؟ موت کا سکتہ ان پر بھی آیا، اور فرمایا یا عائشہ ان للموت سکرات، موت کی سختی ہے۔
موت کی سختی ہے. تو جسم کبھی خراب ہو بھی گیا, ڈاکٹروں سے ٹھیک نہیں ہوا, کوئی حرج نہیں, موت بہرحال لازم ہے, مرنا ہے. لیکن روح خراب ہو گئی اور روح تباہ و برباد ہو گئی تو روح کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے. اللہ حفاظت فرمائے کہیں جہنم کا ایندھن نہ بن جائے, بربادیوں کے سامنے نہ ہو جائے ہمارے لیے. اس لیے ہمیں بزرگوں کی صحبت میں, اللہ والوں کی صحبت میں جانا چاہیے اور اپنے قلب کی, اپنے روح کی اصلاح کرنا چاہیے. خیر, یہ بات مجھے حضرت کی وجہ سے اس وقت ذہن میں آ گئی. میں نے تو مختصر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی آیت پڑھی ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ہم کو عطا فرمائی, بے شمار نعمتیں. ظاہری نعمت بھی ہے, باطنی نعمت بھی ہے. ظاہری نعمت اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے؟ کپڑے بڑے اچھے پہنے ہوئے ہیں, چہرہ بڑا اچھا ہے, ٹوپی سر پہ رکھی ہوئی ہے, جسم بڑا اچھا اللہ نے بنایا ہے, دکانیں چل رہی ہے, کاروبار چل رہا ہے, سانس لے رہے, کھانا کھا رہے, نیند آ رہی ہے, پانی پی رہے, بستر اچھے اچھے اللہ نے دے رکھے, بیوی دے رکھی ہے, بچے دے رکھے ہیں, بچے وفادار ہیں, نواسے عطا کیے, پوتے عطا کیے, چلنے کے لیے زمین عطا کی, راحت کے لیے آسمان عطا کیا, ضرورت کے مطابق دھوپ نکالی, ضرورت کے مطابق سردی عطا کی, ضرورت کے مطابق بارش عطا کی. یہ سب ظاہری نعمت ہے. ان ظاہری نعمتوں سے اللہ نے نوازا, لیکن باطنی نعمتیں بھی بہت بڑی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دے رکھی ہے. بلکہ باطنی نعمتیں اصل ہے, ظاہری نعمت کے مقابلے میں باطنی نعمت اصل ہے. میں مختصر وقت میں آپ کو یہ ایک دو باتیں سمجھانا چاہتا ہوں. دیکھو, یہ کان ہے, کان ہماری ظاہری نعمت ہے. ظاہر نعمت دکھائی دے رہا ہے کہ ہمارا کان ہے, لیکن کان کے اندر کی سنوائی یہ باطنی نعمت ہے. یہ اندر کی سنوائی کا جو مشین اللہ نے فٹ کیا ہے اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے. یہ اندر میں قوت سماع اللہ نے رکھی, سننے کی طاقت اللہ نے رکھی ہے. یاد رکھو میرے بھائیوں, کان تو نظر آ رہے, لیکن اگر اللہ قوت سماع کو ختم کر دے, سننے کی طاقت کو ختم کر دے, کانپور میں ہڑتال کر دے, انسان سن ہی نہ پائے, تو بھلا بتاؤ ظاہری کان اس بات کو نہیں سن پائیں گے. تو یہ ظاہری نعمت اندر میں باطنی نعمت ہے. باطنی نعمت اصل ہے اس کان کے مقابلے میں. حق تعالی شانہ نے ہمیں دیکھنے کی نعمت عطا فرمائی. ظاہر میں آنکھ ہے, لیکن باطن میں جو روشنی کی قوت ہے وہ باطنی چیز ہے. وہ ظاہر میں ہمیں نظر نہیں آتی ہے, وہ قوت بڑی زبردست ہے. اگر اس قوت بینائی کو اللہ کھینچ لے, قوت بینائی کو اگر اللہ سلب کر لے, تو دنیا کی بڑی سے بڑی چیز اس کائنات میں ہمارے لیے اندھیرا ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ تعالیٰ شانہ نے آنکھوں کو کتنی حفاظت سے رکھا. اوپر بال بنائے, پھر کھڈے میں رکھا, پھر اوپر پردہ بنایا, اور ان پردوں کو اتنا حساس بنایا, اتنا حساس بنایا کہ تمہاری گاڑیوں کے آگے کاچ صاف کرنے کا وہ جو آلہ ہے وہ جب تک مشین چلتا ہے وہاں تک تو وہ صاف کرے گا, اور مشین بگڑ جائے تو وہ کاچ صاف کرنے کا آلہ جو ہے وہ نہیں چلے گا. لیکن ان پردوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ قوت عطا فرمائی ہے کہ کوئی مشین کی ضرورت نہیں, اتنا حساس بنایا کہ ابھی چیز وہاں سے نکلی ہے اور یہاں یہ فوراً نیچے گر جاتے ہیں. کیوں؟ حق تعالیٰ نے آنکھوں کی حفاظت فرمائی. نعمت بڑی زبردست ہے, اتنی عظیم نعمت اللہ نے عطا فرمائی. پھوٹی قسمت ہماری, پھوٹی قسمت ہماری کہ ہم نے ان جسموں کی بہترین نعمتوں پر کبھی 2 رکعت شکرانے کی نہیں پڑی, کبھی نہیں پڑی. حالانکہ کھانے پینے کی نعمتوں کو ہم نے نعمت سمجھا, یہ نعمت ہی نہیں سمجھی. اگر اللہ قوت بینائی کو سلب کر لے, آج بہت ساری بیماریاں نکلی ہوئی ہے, کبھی کسی کو گلکوما ہو گیا, اچانک بیمار آنکھ چلی جاتی ہے, بینائی چلی جاتی, انجیکشن لگواتے ہیں اور بڑا مہنگا انجیکشن, اور اس پر کہا جاتا ہے جو بینائی چلی گئی اب وہ واپس نہیں آ سکتی. اب جو 5% رہ گئی ہے وہی رہے گی. اب لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے چل رہا ہے, سامنے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے, ٹھوکریں کھا رہا ہے, اندھیرے میں گھر میں بیٹھا ہوا ہے, ضرورت کو پوری نہیں کرتا, پوری نہیں کر سکتا. اللہ کی عظیم نعمت ہوئی کہ نہیں؟ تو ظاہری نعمت آنکھ ہے اور اندر کی قوت بینائی یہ باطنی نعمت ہے. حق تعالیٰ نے زبان دی, ظاہری نعمت, لیکن اس میں چکھنے کا جو مزاج رکھا ہے,
جو قوت ذائقہ رکھتا ہے، یہ باطنی نعمت ہے۔ اللہ جل شانہ نے زبان دی، ظاہری نعمت، اور بولنے کی جو قوت رکھی ہے یہ باطنی نعمت۔ اللہ نے ہاتھ دیا، یہ ظاہری نعمت، اور اس میں پکڑنے کی جو طاقت اللہ نے دی ہے یہ باطنی نعمت۔ ورنہ انسان کو شل ہو جاتا ہے، لقوہ ہو جاتا ہے، ہاتھ موجود، انگلیاں موجود، کوہنی موجود، وہی پورا ہاتھ صحیح سالم، لیکن کیوں پکڑ نہیں پا رہا ہے؟ ڈاکٹر کہہ رہا ہے میرا ہاتھ پکڑو، میرا ہاتھ پکڑو، وہ کہہ رہا ہے میری انگلیاں نہیں مڑ رہی ہے، میری انگلیاں نہیں چل رہی ہے، ہاتھ اٹھاؤ، وہ کہہ رہا ہے میرا ہاتھ نہیں اٹھ پا رہا ہے۔ ارے وہی ہاتھ ہے، وہی ہڈی ہے، وہی گوشت ہے، وہی انگلیاں ہیں، کیوں نہیں اٹھا رہے؟ فرمایا اللہ نے قوت پکڑ کو ختم کر دیا۔ یہ باطنی قوت ہے، قوت پکڑ جو اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے۔ پاؤں میں چلنے کی قوت رکھی، ظاہر میں پاؤں ہے، اندر میں باطنی قوت ہے جو چلنے کی قوت ہے۔ یہ ساری ظاہر کی قوتوں کے ساتھ، ظاہر کی چیزوں کے ساتھ، ظاہر کی نعمتوں کے ساتھ باطنی نعمت بھی اللہ نے عطا فرمائی۔ حقیقت میں باطنی نعمت اصل ہے، ظاہری نعمت نہیں، اس لیے کہ باطنی نعمت ہی پر ہاتھ چلے گا، زبان چلے گی، آنکھیں چلے گی، دل و دماغ چلے گا، کان چلیں گے، ورنہ سر بھی موجود، دماغ بھی موجود، لیکن کہتے ہیں اندر سے میموری ختم ہو گئی۔ باطنی نعمت میرے بھائی اصل ہے، باطنی نعمت۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب سمجھو اللہ نے ایک ظاہری جسم دیا اور ایک باطنی چیز بھی عطا فرمائی، اور اس کو روح کہا جاتا ہے، قلب کہا جاتا ہے، دل کہا جاتا ہے۔ اس دل کو بنانا ہے، اس دل کو سجانا ہے۔ دل سجے گا کیسے؟ دل بنے گا کیسے؟ میرے گھر کا ڈیکوریشن لائٹوں سے ہوگا، میرے گھر کا ڈیکوریشن کلر سے ہوگا، میرے گھر کا ڈیکوریشن فرنیچر سے ہوگا، میرے گھر کا ڈیکوریشن بہترین قسم کے کمکموں سے ہوگا، میرے گھر کا ڈیکوریشن مختلف قسم کے پھولوں سے ہوگا۔ اللہ کہتا ہے یہ ظاہری مکان کا ڈیکوریشن ہے، لیکن مکان کا باطنی ڈیکوریشن یہ ہے کہ تیرے مکان میں تجھے سکون نصیب ہو۔ سکون نصیب نہیں ہے تو اے سی کے ہوتے ہوئے بھی مکان بیکار ہے۔ سکون نہیں ہے مکان میں تو پھول کے ہوتے ہوئے بھی مکان بیکار ہے، فرنیچر کے ہوتے ہوئے بھی مکان بیکار ہے، شاندار کلر کے ہوتے ہوئے بھی مکان بیکار ہے، بہترین قسم کا فرش مخمل ہوتے ہوئے بھی مکان بیکار ہے۔ ظاہری ساری نعمت ہے، باطنی نعمت نہیں ہے، جس کو سکون کہا جاتا ہے۔ اگر سکون نہیں ہے تو ظاہری نعمت کسی کام کی نہیں۔ اسی طرح جسم کو سجایا خوبصورت کپڑوں سے، جسم کو سجایا بہترین ٹوپی سے، جسم کو سجایا بہترین قسم کے پاؤڈر کو استعمال کر کے، جسم کو سجایا شاندار گھڑی کو پہن کر، جسم کو سجایا شاندار چیزوں کے ذریعے سے، لیکن روح میں، قلب میں سکون اور اطمینان نہیں ہے تو اس جسم کا بنانا کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ ہمیں اپنے قلب کو بنانا ہے، ہمیں اپنی روح کو بنانا ہے، اپنے قلب کو سجانا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، آپ نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ اے لوگوں خوب سن لو، نبی فرما رہے اے لوگوں خوب سن لو، الا ان فی الجسد مضغۃ، اللہ نے تمہارے دلوں، تمہارے بدن میں ایک گوشت کا لوتھڑا رکھا ہے، وہ گوشت کا لوتھڑا اسے قلب کہا جاتا ہے۔ فرمایا اذا صلحت، جب وہ ٹھیک ہوگا پورا بدن ٹھیک ہوگا، اور جب وہ خراب ہوگا پورا بدن خراب چلے گا۔ اگر میں نے اور آپ نے اپنے دلوں میں حسد کے کانٹے بوئے، بغض کے کانٹے بوئے، عداوتوں کے کانٹے بوئے، دشمنیوں کے کانٹے بوئے ہمارے دلوں کے اندر، اگر ہم نے گناہوں کے کانٹے بوئے ہیں، کسی کو حقیر سمجھنے کے کانٹے بوئے، کسی کو ذلیل سمجھنے کے کانٹے بوئے، کسی کی لڑکی کے ترانے کے کانٹے بوئے، کسی کے لڑکے کے نکاح کو فسخ کرانے کے کانٹے بوئے، جو مسلمانوں سے حسد رکھا ہے، تو یاد رکھو ہم نے اپنے دلوں کے اندر بہت گندے جو ہے درخت بوئے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ درخت کے کانٹے دوسروں کو تو بعد میں چبھیں گے، پہلے مجھے کو چبھنے والے، پہلے مجھے کو چبھیں گے۔ اور اگر میں نے اور آپ نے اپنے قلب کو، اپنے دل کو محبت کے پھولوں سے سجایا، اخلاق کے پھولوں سے سجایا، اچھی تعلیم کے پھولوں سے سجایا، نماز سے سجایا، دین سے سجایا،
محبت رسول سے سجایا، عشق رسول سے سجایا، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے سجایا۔ اگر ہم نے دلوں کو اچھے پھولوں سے سجایا تو دوسروں کو خوشبو بعد میں پہنچے گی، سب سے پہلے تو مجھے کو خوشبو پہنچے گی۔ اب یہ اچھے پھول ہمارے دلوں میں کب لگ سکتے؟ اس لیے کہ ہم تو کبھی بری چیز کو بھی اچھی سمجھ لیتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ اچھا ہے۔ اچھے پھول کب سجیں گے؟ فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آقا کی تعلیمات کے ذریعے سے ہمارا دل بہتر بنے گا، اور آقا کی تعلیمات کو چھوڑ کر ساری دنیا کچھ بھی کہتی رہے، میرے بھائیو یاد رکھو، رہ گئے ملک کے حالات، رہ گئے دنیا کے حالات، یہ ملک کے حالات اور دنیا کے حالات کچھ نہیں ہے، پہلے فیصلہ اللہ کے وہاں ہوا ہے، پھر دنیا میں ہوا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ رات بھی میں نے اجتماع میں کہا تھا کہ ہم تدبیریں تو بے شمار اختیار کر رہے ہیں، کبھی یہ جلسہ، کبھی وہ جلسہ، کبھی فلاں جلسہ، کبھی یہاں عنوان، کبھی یہاں عنوان، ضرور تدبیر اختیار کریں۔ نبی نے تدبیر اختیار کرنے کو ہمیں کہا ہے اور تدبیر اختیار کرنا چاہیے، لیکن نبی کی شان یہ تھی کہ وہ بدر میں پہنچے ہیں تو کل کو بدر ہونے والا ہے، لیکن آج رات اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر رو رہے، اور اتنے ہاتھ اٹھے چادر نیچے گر گئی، اور اللہ کو یوں کہا، اے اللہ اگر تو یہ چاہتا ہو کہ قیامت تک اس زمین پر کوئی تیرا نام لینے والا باقی نہ رہے تو یہ میری چھوٹی سی جماعت ہے 313 کی، کل ان کو ختم کر دینا، قیامت تک تیرا نام بھی مٹ جائے گا۔ اللہ سے مانگ رہے، معلوم ہوتا ہے تدبیر اختیار کرو، لیکن اصل تو مانگنا اللہ سے ہونا چاہیے، مسبب الاسباب سے اصل تعلق ہونا چاہیے، اس ذات سے اگر ہمیں تعلق رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب اس ذات سے مانگیں گے پھر تدبیر اختیار کریں گے تو تدبیر میں جان پیدا ہوگی، اس خدا کی مددیں اترے گی، اس کی نصرتیں اترے گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اٹھا کر دیکھ لو، میں نے کل رات بھی واقعہ بیان کیا تھا کہ مکی زندگی میں بیٹی فاطمہ نے آ کر یوں کہا، ابا جی آپ کے قتل کے پلان بن رہے ہیں، اور اہل مکہ آپ کے قتل کے پلان بنا رہے، تو حضرت نے فرمایا اچھا بیٹی تو نے سنا؟ کہا ہاں۔ فرمایا میرے وضو کا لوٹا لاؤ۔ نبی نے بھی فرمایا اچھا ابو بکر کو بلاؤ، عمر کو بلاؤ، میں ذرا مشورہ کر لوں کیا ہوگا اس کے اندر۔ فرمایا میرے وضو کا لوٹا لاؤ، اور لوٹا لینے کے بعد وضو فرمایا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ اللہ کی طرف سے پیغام آیا، محمد یہ تجھے کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اگر ابو جہل نے اس وقت ایک جملہ کہا تھا کہ اب کہ محمد اگر مطاف کعبہ میں سجدے میں جائے گا تو میں اپنا پاؤں اس کے اوپر رکھ دوں گا اور رگڑ دوں گا، جب یہ جملہ ابو جہل نے کہا تو قرآن میں اللہ نے آیت اتاری، فام بن ناسیہ ناسیت کاذبۃ خاطئہ فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ کلا لا تطیعہ۔ یہ آیت اتاری اللہ تعالیٰ نے، اور یہ آیات اس لیے اتاری کہ پیغمبر اگر یہ اس وقت تیری گردن پر پاؤں رکھتا تو میں اسی کی زندگی کو ختم کر دیتا، اسے زمین میں اتار دیتا، دھسا دیتا۔ ناسیت کاذبۃ خاطئہ، یہ جھوٹی پیشانی والا، یہ مکار پیشانی والا پیغمبر تجھے یہ کبھی ہاتھ لگا سکتا ہے؟ ناسیت کاذبۃ خاطئہ، کاذبہ بھی کہا، خاطئہ بھی کہا، گنہگار بھی کہا، کذاب بھی کہا، جھوٹا بھی کہا ابو جہل کو۔ فرمایا پیغمبر آپ ان سے نہ گھبرائیں، مجھے بتانا یہ ہے نبی کے اوپر حالات آئے، تدابیر بھی اختیار فرمائی، لیکن اصل پہلے اللہ سے مانگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب سے تعلق کریں، اللہ سے تعلق کریں، اللہ سے ربط کریں، اس اللہ سے مانگنے کی فضا بنائیں، اور اس اللہ سے مانگنے کا اپنے دلوں کو تھام لیں۔ حنین کا جب موقع آیا، حنین کا، اور اچانک تیروں کی بچھار ہو گئی، چاروں طرف سے تیر آنے لگے، چاروں طرف سے، تو صحابہ منتشر ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے اچانک حملہ ہوگا تو ہوگا ایسا، کبھی کچھ ادھر چلے گئے، کچھ ادھر چلے گئے، کچھ ادھر چلے گئے، لیکن اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے کھچر کے اوپر، اور ابو سفیان جو ابھی ایمان لائے ہیں وہ لگام پکڑ کر کھڑے ہیں، اور حضرت جھکے اور مٹی لینے کے لیے جھکے، تو یوں تھوڑے سے حضرت گرنے کے قریب ہو گئے، تو ابو سفیان جو بھی ایمان لائے ہیں رمضان میں 1 مہینہ پہلے یوں سہارا دیا حضرت، فرمایا یا رسول اللہ رفع اللہ تبارک و تعالی، اللہ آپ کو بلند رکھے، اللہ آپ کو بلند رکھے،
آپ گرنے نہ پائیں. لیکن میں آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں, مجھے آپ کہیے, میں آپ جو کہیں گے میں آپ کے لیے تیار ہوں, اور میرا سینہ آپ کے مقابلے میں قربان کر دوں گا. اس موقع پر حضرت کا ایمان دیکھو, اکیلے تنہا جمے ہوئے ہیں. علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ نے سیرت النبی میں جہاں یہ واقعہ لکھا ہے, وہاں حضرت کی تعریف کرتے ہوئے کیا جملے کہے. فرمایا وہ ایک سپہ سالار تھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کہہ رہے وہ ایک سپہ سالار تھا, وہ ایک پورا لشکر تھا, وہ ایک آسمان تھا, وہ ایک زمین تھا, وہ ایک ملک تھا, وہ ایک اقلیم تھا کہ سب کے قلوب ہل سکتے ہیں, لیکن محمد رسول اللہ کا قلب نہیں ہل سکتا. کیوں؟ اللہ سے تعلق. ہم وہ تعلق 100% کا نہیں لا سکتے ہیں, اس کا 10واں حصہ تو لا سکتے ہیں. 10% تو اپنے رب سے تعلق جوڑ سکتے ہیں تہجد کے ذریعے سے, نمازوں کے ذریعے سے, حسن اخلاق کے ذریعے سے, حسن تعلیم کے ذریعے سے, اپنے دل کو اچھے اخلاق سے سجانے کے ذریعے سے ہم جو ہے 10% تو تعلق پیدا کر سکتے ہیں. اور اگر 10% بھی اللہ سے تعلق نہ ہوا تو وہ ایمان ہی کیا ہوا جس میں رب سے تعلق نہ ہو. وہ ایمان ہی کیا ہوا. کچھ تو اپنے رب سے تعلق رکھو تو دل سجے گا. میرے بھائیوں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے, آپ کے اخلاق سے, آپ کے طور و طریق سے, آپ کی سیرت مقدسہ سے. لیکن ایک بات بہت محبت سے عرض کرو, سیرت رسول کے عنوان پر لوگ جلسے جلوس بہت کرتے ہیں اور بہت جلسے ہوتے ہیں, لیکن افسوس یہ ہے کہ سیرت کے عنوان سے جلسے کرنے والوں ہی کی زندگیوں میں نمازیں نہیں ہوتی. فجر کی نمازیں غائب ہو جاتی ہے, رات 2-2 بجے تک جلسے چلتے ہیں, اور جلسے میں بیٹھنے والے سے پوچھو کہ تم فجر کی نماز پڑھتے ہو؟ الا ماشاء اللہ, تھوڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں, باقی لوگوں کی فجر کی نماز بھی نہیں ہوتی. جبکہ میرے آقا یوں کہہ کر گئے ہیں, جس کی فجر کی نماز نہ ہوئی اس کا پورا دن مصیبتوں میں جاتا ہے, حالات میں گزرتا ہے, پریشانیوں میں گزرتا ہے. سیرت کے عنوان پر جلسے کرنے والوں کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں سیرت پیدا کرے, اپنی زندگی کے اندر اچھے اخلاق پیدا کریں. حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت اسلامی حکومت قائم ہونی چاہیے. سارے لوگ کہتے ہیں اسلامی حکومت, اسلامی حکومت. قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا جواب دیا. قاری صاحب نے فرمایا دنیا میں اسلامی حکومت قائم کرنے چلے ہو, پہلے اپنے 6 فٹ کے اوپر تو اسلامی حکومت قائم کرو. اپنے اوپر تو ابھی تک اس کا اسلامی حکومت قائم نہیں کی, ابھی تک تو اپنے آپ کو دین پر ڈالا نہیں, ابھی تک تو وہ نمازیں نہیں آئی, ابھی تک تو تعلق معاملہ نہیں آیا. ہمارے اوپر جب اسلامی حکومت ہم قائم نہیں کر سکے, دوسروں پر کیا اسلامی حکومت ہم قائم کریں گے؟ اپنے 6 فٹ کی زندگی پر اسلامی حکومت قائم کر لو, بہنے والے آنسوؤں کی اللہ لاج رکھے گا, ضرور لاج رکھے گا. تو میرے بھائیوں, ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریق کے اوپر لائیں. اسی مناسبت سے یہ نکاح کا موقع جو ہے, اس میں بھی ہمیں چاہیے, بہت اسراف ہو رہا ہے, بہت فضول خرچیاں ہو رہی ہے, بہت فضول حدود میں رہے. شریعت نے منع نہیں کیا خوشی منانے سے, خوشی منائیں. ولیمے کے اندر شریعت نے اجازت دی. اللہ کے حبیب نے ایک ولیمہ وہ فرمایا کہ جس میں آپ کے پاس کچھ نہیں تھا, حضرت بیٹھے ہیں, روایتیں جا کر کے آپ سنیں اور پڑھیں. صفیہ کا ولیمہ ہوا تو اللہ کے حبیب نے صحابہ کو فرمایا تمہارے پاس جو ہو وہ تم لے آؤ, میرے پاس جو ہے وہ میں لے لوں. اور آپ نے فرمایا یہ میری صفیہ کا ولیمہ ہے. اگر آج کسی کو کہا جائے کہ میرے بیٹے کا ولیمہ ہے, کچھ تم لے آؤ کچھ میں لے آؤ, تو کہیں گے ولیمہ کرنے کی ضرورت کیا تھی, کیا ضرورت پڑی تھی ولیمہ کرنے کی. ایک نبی کا ولیمہ وہ بھی تھا, ایک نبی کا ولیمہ وہ بھی تھا کہ جس کے اندر کھجور اور چھہارے تقسیم کر دیے گئے. میری بیوی کا ولیمہ ہے. اور ایک ولیمہ حضرت کا وہ بھی ہوا, زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ جب نکاح ہوا, اور زینب کے ساتھ نکاح بھی اللہ نے کرایا. زیدن بقرن زوجنا کہا, اللہ نے نکاح کرایا آسمانوں پر. تو نبی علیہ السلام نے خوشی میں بکرا ذبح فرمایا اور صحابہ کو دعوت دی کہ آؤ ولیمے کے اندر. خوشی میں اجازت ہے, لیکن حدود میں رہ کر. یہ کیا مسئلہ ہوا کہ ایک آدمی کی 10,000 روپے کی بن رہی ہے اور 2,000 کو دعوت دے رکھی ہے, اور 20 لاکھ 25 لاکھ کا کھانا بنوایا جا رہا ہے, اور
کھانا کھانے والے 1 لاکھ کا کھانا کھاتے ہیں، 19 لاکھ کا کھانا ضائع ہو رہا ہے. کیا اللہ قیامت میں نہیں پوچھے گا ہم نے دولت تمہیں اس لیے دی تھی؟ کئی بیٹیاں اجڑی ہوئی ہے جن کے نکاح نہیں ہو رہے، کئی بیٹیاں پریشان حال میں اپنے سورت کا واقعہ سناؤ. میں نام نہیں لیتا اس علاقے کا. ہمارے اس سورت کی بچی، اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا، اس کا باپ کینسر کا مریض تھا اور غربت کا زمانہ. 2-4 لوگوں نے کچھ زکات کی رقم دی، تعاون نہیں ہو سکا. بمبئی کے ہاسپٹل میں آپریشن اور دوا کرانا تھا. بیٹی اکیلی بیٹی، کوئی اولاد اور نہیں تھی. اپنے باپ کی محبت میں اس کے باپ کا دکھ دیکھا نہیں جاتا تھا. اس بچی کا بیان ہے، واللہ اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں آپ کو، وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے سورت کے ہوٹل میں اپنی ذات کو باپ کی خاطر 20 مرتبہ بیچا ہے. کیا اللہ نہیں پوچھے گا ہمیں؟ تمہارے محلوں میں کتنے ہوں گے؟ مولانا منظور صاحب نعمانی کا واقعہ رحمت اللہ علیہ، میں 1-2 منٹ آپ کی لے لوں. مولانا منظور صاحب رحمت اللہ علیہ کا واقعہ، لکھنؤ میں قومی فساد ہوا، 15 دن تک کرفیو چلا. مولانا نے فرمایا کہ جو لوگ رکشا چلا کر کھاتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ پولیس سے اجازت لو اور کچھ کھانے پانے کا نظام کرو. تو آپ کے بیٹے متعلقین سب نکلے، پولیس سے اجازت لی، پولیس بھی ساتھ چلی. ایک مکان پہ دستک دی، اندر سے عورت نے کہا عورت آئے مرد نہ آئے. تو مولانا کے گھر کی عورتیں پہنچی. اندر عورتیں جب گئی تو عورتوں نے آ کر رونا جو شروع کیا مولانا کے سامنے بے تحاشا. فرمایا بتاؤ تو صحیح کیا واقعہ؟ فرمایا اس عورت نے جو داستان سنائی وہ یہ سنائی کہ میرا شوہر تم جانتے ہو کہ 5-6 سال سے جیل میں ہے اور بلا وجہ جیل میں ڈال دیا گیا ہے. 1 سال تک لوگوں نے تعاون کیا، اب تعاون بند ہو گیا، کوئی تعاون کرنے والا نہیں ہے. آخر میں اپنی بچی کی کفالت کرو، ایک بچی ہے، میری کفالت کرو، وکیل کے پیسے لاؤ، شوہر کو کچھ پہنچاؤ، کہاں سے لاؤ؟ میری غربت کے مسئلے. میں نے ایک مرتبہ سوسائڈ کا سوچا، اپنی بچی کو لے کر لکھنؤ کی ندی پر گئی تاکہ سوسائڈ کر لوں، لیکن پھر میری بچی سامنے آ گئی کہ میں اس کو کیوں ماروں، یہ بے قصور ہے. میں واپس لوٹی، روڈ پر آئی، مغرب کا وقت تھا، ایک گاڑی آئی اور گاڑی والوں نے زبردستی مجھے پوچھ کر کے بٹھایا اور لے گئے اور میری بچی کے سامنے میرے ساتھ ریپ کیا. 2 آدمیوں نے اور یوں کہا کہ تجھ جیسے خوبصورت لڑکی بڑا نہیں کرتی، عورت بڑا نہیں کرتی، تو ہماری ضرورت پوری کر، ہم تیری ضرورت پوری کریں گے. آج 3 سال ہو گئے میں اپنے شوہر کی ضرورت کے خاطر اپنی ذات کو فروخت کر رہی ہوں. مولانا منظور صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ قرآن کریم کا درس دیتے تھے، بہت مشہور تھا درس قرآن آپ کا، درس حدیث آپ کا جو معرف الحدیث کے نام سے چھپا ہوا ہے، بہت مشہور ہے. حضرت رو پڑے اور یوں کہا کل کو اللہ کے سامنے حاضری ہوگی اور اللہ نے مجھ کو یوں کہہ دیا کہ منظور احمد تیرا درس قرآن تجھے مبارک، تیرا درس حدیث تجھے مبارک، یہ سارے سبق تجھے مبارک، تیرے درس اور تیری مجلس تجھے مبارک. تیرے محلے میں میری ایک بیٹی غربت کے خاطر اپنی عزت، میری ایک بندی غربت کے خاطر اپنی عزت کو بیچ رہی تھی، اس موقع پر تو کہاں گیا تھا؟ میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ میرے بھائیوں، اس طرح کا اسراف نہ کرو، حدود شرع میں رہ کر اپنی خوشی کو مناؤ اور کچھ بچا کر کے امت کی غریب بیٹیاں، یتیم بیٹیاں، ضرورت مندوں کے کام میں لاؤ. ہمارے ہی محلے میں ایسے لوگ ہوں گے جن کو ضرورت ہوگی. حق تعالی شان ہو ہم تمام کو اپنی زندگی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبی کریم برحمتہ.